بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کیا ہے وذ جنید انصاری. پوری دنیا میں آپ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ایک ریٹائرڈ سیکٹری سینئر لیول پہ سینئر پوسٹ پہ آپ نے ایک عرصہ گزارا, ریٹائر ہوئے, اب بھی ٹیکنیکل فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں جو کمیٹی بنی ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں, جناب جاوید شیراز صاحب. جاوید شیراز صاحب, سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہ پردہ اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ایک ہینڈسم آدمی کو اپنا تعارف آپ خود کرائیے. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. آپ کا تعلق کہاں سے, والد محترم تعارف کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق میرپور شہر سے ہے, پرانا میرپور شہر. ہم میرپور شہر کے محلہ حیدرآباد میں رہتے تھے اور میرے والد صاحب 1940 میں انہوں نے جموں سے گریجویشن کی تھی اور ڈگری ان کی تھی پنجاب یونیورسٹی کی. تو ڈگری لینے کے بعد کوئی 5-6 مہینے انہوں نے ایز اے کورٹ کلرک سری نگر ہائی کورٹ میں جاب کی. پھر وہ ایجوکیشن میں آ گئے اور اسکول ٹیچر تھے. جب میرپور کالج بنا تو اس میں ان کو لائبریری بنا گیا تھا اور ساتھ میں ٹیچنگ بھی کرتے تھے. پارٹیشن کے بعد وہ محکمہ فوڈ میں آ گئے. اس زمانے میں محکمہ فوڈ گورنمنٹ آف پاکستان ڈیل کرتا تھا. 69 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے اور پینشن وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے لیتے تھے. تو میں نے ابتدائی تعلیم میرپور سے بھی لی, کوٹلی میں بھی پڑھا, کیونکہ کوٹلی میں والد صاحب کافی عرصہ رہے سروس کے دوران. تو باقی تعلیم میں نے میرپور کالج سے حاصل کی. کالج کے بعد میں نے انجینئرنگ سول انجینئرنگ میں UET لاہور سے گریجویشن کی اور اس کے بعد میرا 73 UET بیچ تھا. تو پھر یونیورسٹی کے بعد فارغ ہو کے تو آزاد کشمیر PWD میں کوئی جابز نکلی, ہم نے اپلائی کیا. تو 7 پوسٹیں تھیں, ہم 6 انجینئر اویلیبل تھے پورے آزاد کشمیر میں. تو 6 کے 6 اپوائنٹ ہو گئے. تو بس یہ سلسلہ چلتا رہا. وہاں سے ترقی کرتے کرتے اللہ نے کرم نوازی کی اور میں سیکٹری بن گیا. تو ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد کوئی 3 سال ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر میرپور یونیورسٹی کے نئے کیمپس پہ کام کیا. تو اپریل میں میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو وہاں سے میں نے چھوڑ دیا. جاوید صاحب, ایک بیوروکریٹ کا جو سینہ ہے وہ بہت سے رازوں کا امین ہوتا ہے. شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے ایک بک ایسی لکھ دی کہ جو ہر ایک ذی شعور انسان پاکستانی کشمیری اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. وہ کتاب کہ یہ پڑھو, یہ بیڈ بک کے طور پر پڑھے جانے کے لائق ہے, ریفرنس بک اسے کہا جاتا ہے. آپ کے سینے میں بھی ایسے راز ہوں گے. میں جاننا چاہوں گا آپ نے کیا دیکھا کہ حکمران اگر دیانتدار ہوں تو پوری انتظامیہ پہ, عمال پہ, پوری ریاستی مشینری پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ خوش قسمتی سے قدرت اللہ شہاب میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے. ماشاءاللہ. دوسرا, میں اپنے آپ کو بیوروکریٹ کہلوانا نہیں چاہتا. آپ ٹیکنیکل میں ٹیکنوکریٹ ہوں, مجھے کہہ لیں. حکومت میں ہم نے بہت کچھ دیکھا, بہت حکومتیں آئیں, بہت کچھ ہوا. تو میرے حساب سے تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں بے شمار پوسٹوں پہ رہا. میں نے اپنی سروس میں 17.5 سال اپنے محکمے سے باہر سروس کی. ماسوائے AG ڈپارٹمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں 1 گھنٹے سے زیادہ کام ہی نہیں ہے. واہ. میری عادت تھی صبح سویرے میں دفتر جاتا تھا تو 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاتا تھا. تو باقی 8 گھنٹے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور میں تو یہی کرتا تھا کہ مجھے محفل باز کہتے تھے.
میرا کام ختم ہو جاتا تھا. کسی دفتر میں 1 گھنٹے سے زیادہ کام ہی نہیں ہے. بدقسمتی. میرا سوال وہی ہے کہ اگر حکمران جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں، میں نے سکندر یاد خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا، کافی انٹرویوز کیے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے آپ آفیسرز دیکھتے ہیں، یہ ایک اڑیل گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں، سرکش گھوڑے کی طرح، اور وزیر ان کا سوار ہوتا ہے. اگر وزیر نکما ہو، اسے کنٹرول نہ ہو، تو گھوڑا اس کو گرا دیتا ہے نیچے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بات 100% درست ہے کہ گھوڑے سے زیادہ طاقتور چیزیں بھی تو ہے. بیوروکریسی کو ہاتھی کیوں نہیں کہتے، شیر کیوں نہیں کہتے؟ گھوڑے کی ایک عادت ہے کہ آپ اس کو پیار سے تھپ تھپا کے آپ اس کی پیٹھ پہ کیٹو کی پہاڑی پہ بھی چڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بگڑ گیا تو وہ اپنی پیٹھ پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. دوسرا جو میرا نظریہ ہے وہ آپ کے سوال کے الٹ ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر بیوروکریسی ٹھیک ہو، ٹیکنوکریسی ٹھیک ہو، کوئی مائی کا لال ایک پیسے کی کرپشن نہیں کر سکتا. واہ، بہت ناول قسم کی یہ بات کہی جاوید صاحب نے. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیں گے، آپ نے سن رکھا ہوگا، نام میں نہیں لے رہا کسی بندے کا، چلیے آج اتنی رعایت میں کر دیتا ہوں. ویسے تو دل اتنا جلا ہوا کہ دل چاہتا ہے سب کے نام لے دوں یہاں پہ، جن کی کرپشن میں جانتا ہوں. ایسے سیکٹریز ہیں جنہوں نے سنگاپور، ملیشیا، برطانیہ، نہ جانے کہاں جائیدادیں خرید رکھی ہیں، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ وزرائے اعظم تک کو ان کے کچن کا خرچہ اور گھر کا خرچہ دیتے ہیں منتھلی. تو صاحب اگر ایسے سیکٹریز اور بیوروکریٹس ہوں گے تو آزاد کشمیر ریاست باغوں اور بہاروں والا اس کا تو اللہ حافظ ہے نا. ریاست کیا جی، دنیا کا کوئی خطہ بھی ترقی نہیں کر سکتا. ابھی آپ چائنا کو دیکھیں، ان کی جو اس وقت منسٹرز ہیں 80% پروفیشنل منسٹر ہیں، اور ہر منسٹر اپنے پروفیشن میں لگا ہوا ہے. مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں، کیونکہ اب میں ریٹائرڈ ہوں، میں کھل کھلا کے بات کر سکتا ہوں، پہلے بھی کر سکتا تھا. اس وقت آپ کے 43 فیڈرل سیکٹری ہے، ان میں سے ایک پروفیشنل ہے، اور وہ بھی اپنے شعبے میں نہیں لگا ہوا. ہمارا جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کو وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے، جو ٹھیکیدار ہے وہ ہمارے محکمے کا وزیر بن جاتا ہے. عجیب و غریب اس ملک میں سلسلہ ہے. نظام ہی پورا، جتنا مرضی کو کہے، میرا اختلاف ہے کہ آپ ایسا کوئی نظام نہیں ہے، یہ رب کائنات کے پاس اختیار ہے، کون فیکون. اس نظام کو 70 سال میں جو نظام اتنا خراب ہوا ہے، اس کو درست کرنے میں بھی کئی سال لگیں گے. کیا آپ بھی ایسے کچھ بیوروکریٹس کو، سیکٹریز کو، کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی تنخواہوں سے بڑھ کر، کہیں زیادہ بڑھ کر، ملٹی پلائی کر کے کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں؟ میں کسی کو پن پوائنٹ تو نہیں کرتا، لیکن میں عموماً ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ آپ فیڈرل سیکٹری دیکھیں، ان کے سارے بچے باہر پڑھتے ہیں. تنخواہ میں وہ ایک بچے کو بھی موجودہ دور میں اس مہنگائی کے دور میں، اب تعلیم بھی بہت مہنگی ہے، ایک بچہ نہیں وہ پروفیشنل یونیورسٹی کالج میں پڑھا سکتے، لیکن ان کے سارے بچے باہر پڑھتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، پرانے میرپور شہر، اور اس وقت کو اکا دکا کرپٹ افسر ہوتا تھا، اور اس کو ہم مذاق اڑایا کرتے تھے سڑک پہ. میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے کئی کلاس فیلو الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، ماشاءاللہ زندہ ہیں. ہم گروپ بنا کے تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، محلے میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا. آج جو بندہ کرپشن نہیں کرتا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، کدھر سے آ گئے یار. مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ نے اپنے تمام دور میں سب سے زیادہ دیانتدار حکمران کس کو پایا سر؟ بہتر
میرے خیال میں تو دیانتدار حکمران میرے حساب سے جنرل ایاز صاحب تھے. آپ بڑی ڈفرینٹ بات کہہ رہے ہیں. جنرل حیات صاحب دیانتدار آدمی تھے میرے حساب سے سب سے زیادہ. جنرل حیات صاحب میں کیا خوبیاں تھیں؟ جنرل ایاز صاحب ایک تو وہ ہر چیز میں بڑے انر لیول پر اور بڑے لوور لیول پر جاتے تھے, گراس روٹ لیول پہ گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں. گہرائی میں جا کے دیکھتے تھے اور پرسنلی کچھ چیزوں کو واچ بھی کرتے تھے. ڈسپلن بڑے تھے, آرمی سے بلانگ کرتے تھے. میں ایس ڈی او تھا پلندری میں, تو ایک بار ٹریولنگ کے دوران انہوں نے مجھے معطل کر دیا, مجھے نہیں پتہ. ہوا یہ کہ ہم نے ایک پلی بنائی سڑک پہ, تو ابھی اس کو ہم نے پکا نہیں کیا تھا, خالی مٹی پڑی ہوئی تھی, اور ان کا حکم تھا کہ سڑک پہ کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے, یہ موت ہے. سلپ ہو سکتی ہے گاڑی, بالکل سکٹ ہو سکتی ہے. تو ان کی گاڑی گزری اگلی والی, تو اس سے مٹی اٹھی, تو انہوں نے کسی کو کہا جی اس کو معطل کر دیں. بہرحال منگ میں گئے, منگ جلسہ تھا ان کا, تو وہاں اللہ جنت کرے مولانا یوسف صاحب وہ میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا جی کہ ایسی بات نہیں ہے, یہ پلی ابھی بنی ہے, ابھی یہ زمین سیٹل ہوگی اور اس کے بعد کمپیکشن ہوگی, پھر یہ اس کو کر دیں گے. تو میرا ان سے کوئی اتنا تعلق واسطہ نہیں تھا. لیکن خوبیاں کیا تھیں؟ لیکن وہ مجھے کسی لوگوں سے کوئی سنا, انہوں نے مجھے جانتے تھے, تو انہوں نے اپنا آرڈر ریورس کر لیا. یہ ضرور بات ہے کہ بڑے ڈیولپمنٹ کے کام وہ شروع نہیں کرا سکے, مائنر کام ان کی کارکردگی میں آتے ہیں. جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں ببانگ دل کہتا ہوں کہ سکندر صاحب نے 1985 سے 90 تک جو کام کیا ہے وہ مارولس ہے. مجھے سردار سکندر حیات خان صاحب نے ہی انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب نظریاتی چیزوں پہ, تحریک آزادی پہ, دیگر چیزوں پہ ان کا دھیان زیادہ تھا, اور سکندر حیات خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے 90% جو ترقیاتی کام ہے وہ میں نے جو ہیں شروع کرائے تھے. اس کی بات 100% درست ہے. میں ایک واقعہ اپنا بتاتا ہوں کہ نکیال میں ایک بڑی دیوار تھی ایک گراؤنڈ کی, تو میں جب چارج لیا تو وہ تقریباً 60% بنی ہوئی تھی. اب بنیاد اس کی بنی ہوئی تھی تو اس کو تو میں نہیں چھیڑ سکتا تھا, لیکن مجھے بھی پتہ تھا وہ پراپر نہیں ہے. وہ اکثر سردار صاحب کہتے تھے سکندر صاحب کہ شیراز یہ گر جائے گی. میں نے کہا جی 3-4 سیزن بارشوں کے گزر گئے ہیں, تو گرنی ہوتی تو پہلے سیزن پہ ہی گر جاتی. لیکن وہ غلط لفظ میں کہہ گیا. ہوا یہ کہ بارش کے سیزن میں دیوار گر گئی. انہوں نے کال کیا, چیف انجینئر کو کال کیا, ایس سی کو کال کیا, مجھے بھی کال کیا, اور سائٹ پہ گئے. انہوں نے دیکھو گری ہوئی ہے. تم تو کہتے تھے. میں نے کہا جی اب گر گیا ہے, اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی اس کو درست کریں گے. اور ان کے الفاظ تھے کہ شیراز تم نے 4 کام اچھے کیے ہیں, اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں, ادروائز اس دیوار گرنے پہ میں پورا محکمہ معطل کر دیتا. اور پھر مزے کی بات جو ان کی مجھے پسند بات تھی کہ وہ بیٹھتے تھے, پھر وہ بیٹھے, انہوں نے کہا اب کیا پرابلم ہے. میں نے پرابلم بتائے. جو لنکڈ آفیسر تھے سینئر موسٹ, ان سب کو بٹھایا, اس کی ایچی بیچی وہاں سے کر کے اٹھے. وہ یہ نہیں کہ آدھے راستے میں جو اب یہ تم سنبھالو یار, میں نے یہ آرڈر دیا. بالکل. فائنانس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, متعلقہ محکمہ بھی بیٹھا ہوا تھا, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈیزائنر بھی بیٹھا ہوا تھا. تو سکندر حیات خان صاحب بہت دور رس اور دوربین نظر رکھتے تھے. بالکل ایسے ہی. بالکل. یہ بتائیں سر, نازک سے 1-2 آخری سوالات. جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, آپ کہاں تھے؟ ان لکیلی اس وقت میں او ایس ٹی تھا. پوسٹنگ میری مظفر آباد تھی, لیکن میں میرپور میں گھر میں تھا. میں 6 سال او ایس ٹی رہا. چلیے یہ کہانی بعد میں پوچھوں گا. زلزلے میں 90% جو اسکول عمارتیں گری تھیں سرکاری, وہ
غالباً PWD اسی ڈپارٹمنٹ نے بنائی تھیں، کیوں گری؟ اسکول کی بلڈنگیں نہیں گری، مظفر آباد میں ساری بلڈنگیں گر گئی، پرائیویٹ بھی گری، سرکاری بھی گری۔ بات یہ ہے کہ زلزلے کا کسی نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا، ڈیزائن میں زلزلے کا کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں تھی۔ اب یہ زلزلہ جو ہے، زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو زلزلہ آتا ہے جو آتش فشاں کے پھٹنے سے آتا ہے، اس کی ویو یونی ڈائریکشنل چلتی ہے، جیسے آپ پانی میں پتھر پھینکے تو دائرے کی شکل میں ویو چلتی ہے، اس کی ملٹی ڈائریکشنل میں ویو چلتی ہے، جیسے کسی کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو کلیپس پہلے ہی جھٹکے میں ہوئی، وہ کنسٹرکشن کلیپس ہوئی جس کو پرانے زمانے میں ایک کنسٹرکشن ہوتی تھی، اس کو دجی والنگ ہم کہتے تھے۔ دجی والنگ یہ ہوتی تھی کہ بیچ میں لکڑیں بھی ہوتی تھی، پتھر بھی ہوتے تھے، اور مڈ سے وہ انہوں نے دیوار بنائی ہوئی تھی، کیونکہ دیوار جو ہوتی ہے یہ کمپریشن مطلب اوپر سے وزن ڈالنے والی برداشت کرنے کی طاقت، لیٹرل وزن یہ تھرسٹ برداشت نہیں کرتی، ٹینشن پہ ڈیزائن نہیں ہوتی۔ دوسرے مرحلے پہ پتھروں کی جو عمارتیں تھیں وہ کلیپس ہوئی، تیسرے مرحلے پہ اینٹوں والی ہوئی، اور اینٹوں والی زیادہ تر اس میں کریکس آئے، وہ 100% سمیش نہیں ہوئی، سریا تھا کچھ، اس میں کچھ تھوڑے بہت فیکٹر ہوتے ہیں انجینئرنگ کے کہ جو ان کو برداشت کر لیتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک بحث ہے، میرے ساتھ بھی لوگ بحث کرتے رہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ پورا سیکٹریٹ، اس میں کوئی ارتھ کو ایک فیکٹر نہیں تھا، یہ بھی تو PWD نے بنایا تھا نا۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ PWD نے جو بھی بلڈنگز بنائی ہیں یا بنوائی ہیں ٹھیکیداروں سے، اس میں جو سیمنٹ کی اور ریت کی بجری کی ریشو رکھوائی جاتی ہے، چونکہ کک بیکس اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ ریشو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور عمارتیں کمزور بنتی ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن 100% اتفاق بھی نہیں کرتا اور 100% اختلاف بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جس وقت ہم محکمے میں آئے اور جو ہمارے باسز تھے، اللہ جو فوت ہو گئے ان کو جنت نصیب کرے، زیادہ تر فوت ہو گئے ہیں، کوئی ایک دو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، وہ کمال کے لوگ تھے۔ سر ہم اب بھی دیکھتے ہیں 60s کی بنی ہوئی 70s کی بنی ہوئی جو عمارتیں ہیں، ایمان کی رتی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ میرپور میں آپ کو یاد ہوگا لانچوں کے اڈے کی طرف ایک سڑک جاتی ہے ڈیم کی جانب، وہ گورا بنا کے گیا تھا، وہ 4 دہائیاں گزرنے کے باوجود، 4 عشرے گزرنے کے باوجود ویسی کی ویسی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قاسم خان، ہاشم خان، یہ جو بھی خان ہیں وہ سڑکیں بناتے ہیں، 2 سال نہیں گزرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، تھوڑا بہت سسٹم چینج ہو گیا ہے۔ آپ کے سسٹم میں جب اینٹی کرپشن آیا، محتسب صاحب آئے، احتساب بیورو آیا، میرے حساب سے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون کے مطابق ایک سربراہ جو محکمے کا ہے، اگر اس پہ عمل درآمد کرے تو کسی ادارے کی ضرورت نہیں، اور ہمارے بدقسمتی سے جتنے بھی سربراہ ہیں کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے۔ ہمارے وقت جب چیف انجینئر وزٹ کرتا تھا تو ہم 10 دن تیاری کرتے رہتے تھے، بالکل ٹیکنیکل تیاری کرتے تھے، سڑکوں پہ پیچ لگاتے تھے، چونا لگاتے تھے۔ آج پرائم منسٹر پھرتا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخری سوال سر، مجھے ڈاکٹر محمود الحسن صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، ریٹائر ہو گئے ہیں آپ،
محمود الحسن رائے صاحب نے کہا تھا کہ مظفر آباد میں اس وقت نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹس دیگر بن رہے ہیں، کشمیر میں کروٹ اور جاگراں اور نہ جانے کیا کیا بن رہا ہے. انہوں نے بڑے مزیدار بات بتائی کہ کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں، کچھ اب زیر تعمیر ہیں، کسی ایک کا بھی معاہدہ نہیں ہوا، اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت اگر اس علاقے میں سیپیج ہو رہی ہے، پانی کی وہاں پہ قلت پیدا ہو رہی ہے، وہاں پہ پبلک کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، تو وابڈا کے ساتھ کوئی بھی ٹریٹی سائن نہیں کی آزاد کشمیر گورنمنٹ نے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کی جائے، اور انہوں نے اس کو کرمنل نیگلیجنس قرار دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں نا، وابڈا کے جو مین پروجیکٹ تھا منگلا ڈیم کا جو پہلا معاہدہ ہوا تھا وہ 1960 میں ہوا تھا، میرے پاس اوریجنل حالت میں موجود ہے. دوسرا معاہدہ ہوا تھا اپریزنگ کا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. انفارچونیٹلی یہ نیلم جیلم کا معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا، باقی ان کا ابھی تک کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی شروع ہے آنوے ہیں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں نہیں ہے. اور میرا اس پہ اختلاف ہے، حالانکہ میں سول انجینئر ہوں. ایک تو میرا جیسے نیلم جیلم پہ یہ اختلاف ہے کہ یہ اتنی لمبی ٹنل، 38 کلومیٹر ٹنل ہے وہ، اور 60 کلومیٹر آپ نے دریا کو ڈرائی کیا ہے، پانی بھی پرکولیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اور میتھڈز بڑے ہیں. اتنی بجلی پیدا ہو جاتی ہے، انجینئرنگ میں اس کا علاج ہے، اور میتھڈ ہیں بنے ہوئے ہیں دنیا میں بے شمار. دنیا میں 17,000 ڈیم ہیں صرف چائنا میں. تو دنیا تو اپنا جتنا بھی ہے نا یہ ہائیڈل پوٹینشیل وہ تو عرصے کا یوز کر چکا ہے. ایک ہم ہے کہ ہم نے یوز نہیں کیا. اب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے ڈیم جس کے لیے بہت ضرورت تھی، غالباً ضیاء صاحب کے دور میں بھی بن سکتا تھا، ایوب خان صاحب نے اس وقت تربیلا پہلے بنانے کی بات کی، کالا باغ انہوں نے سوچا بعد میں بنا لوں گا، بعد میں وقت نے موقع نہ دیا. کیا سمجھتے ہیں ڈیم پاکستان کی زندگی کے لیے ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو 1958 میں فیزیبلٹی اپروو ہوئی تھی ڈیمز کی، اس میں سے منگلا ڈیم بننا تھا، منگلا ڈیم کے بعد تربیلا ڈیم بننا تھا، اس کے بعد کالا باغ ڈیم بننا تھا، کالا باغ ڈیم کے بعد میر پر کی اپریزنگ ہونی تھی منگلا ڈیم کی، اپریزنگ کے بعد بادشاہ ڈیم بننا تھا. اس فیزیبلٹی کے مطابق جی وہی فیزیبلٹی اپرووڈ فیزیبلٹی، اس وقت بادشاہ بھی مکمل ہو جانا چاہیے. ان لکیلی ایک آ گیا کالا باغ کا ایشو، تو انہوں نے اس فیزیبلٹی کو ہی سٹاپ کر دیا، سکپ پاور نہیں کیا. اصولاً سکپ پاور کر جانا چاہیے تھا، اگر یہ متنازع تھا سکپ پاور کر جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ملک کا. سوری، ڈیم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے بجلی پیدا ہو. ڈیم اونلی واٹر سٹوریج ہے. ہاں اس سے آپ ایڈیشنلی بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو کر لیں، مچھلی آپ کو مل جاتی ہے تو کر لیں، لیکن ڈیم ہے سٹوریج، اور اس میں چھوٹے چھوٹے ڈیم کو پریفر کریں. دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دوسرے معاہدے نامے میں وابڈا نے ہمیں دینا ہے 613 کیوسک پانی، جس میں سے 126 کیوسک ڈرنکنگ واٹر ہے، جو وابڈا نے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لیک سے دینا ہے. یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس موجود ہے. اور باقی جو بچتا ہے وہ اریگیشن پرپز کے لیے وہ آپ کو ارسا دے گا. ارسا نے ریفیوز کر دیا ابھی ہماری بیوقوفی کی وجہ سے. نہیں سیاسی بیوقوفی ٹیکنیکل بنیاد پہ نہیں ہے، سیاسی بنیاد پہ. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں 613 کا سارے کا سارا پانی آپ دیں جڑی آؤٹ لیٹ سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 613 کے اس جڑی آؤٹ لیٹ میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. کم گنجائش ہے.
اب انجینئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا آرٹیفیشل ڈیم ہے اس میں سے آپ کنڈیوٹ ہم کہتے ہیں یہ ٹنل آپ نہیں گزار سکتے, یہ منع ہوتا ہے. جیسے تربیلا ڈیم میں پہاڑی سے اس طرح اینگولر اس کی ٹنلز ہیں. اب نئی کنڈیوٹ ڈالی نہیں جا سکتی, اس کمزور میں نہیں ڈالی نہیں جا سکتی, ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے. تو ایک جو اریگیشن ٹنل ہے وہ بجلی تو نہیں پیدا ہوتی, وہ اریگیشن ٹنل ہے, وہاں سے آپ پانی لے سکتے ہیں. باقی 613 کیوسک, میں نے ایک بار, مجھے ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے, انہوں نے کہا یار کہ پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں, یہ 613 کیوسک کی کہانی آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, یہاں تو کسی کو نہیں پتہ. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, میں آپ کو, اب مجھے ریٹن بھی دو اور زبانی بھی بریف کرو. ان کا پروگرام یہ ہے کہ 126 کیوسک پانی ہم لیں گے شہر کے لیے, ہیملٹس کے لیے, اور باقی پانی ہمیں دیں جڑی سے, اور یہاں سے ہم ایک 80 کلومیٹر کی چینل بنائیں گے. نہیں وہ نہیں, 80 کلومیٹر کی ایک چینل بنائیں گے, نہر بنائیں گے, جو افتخار آباد کا ایریا ہے اس کو سیراب کریں گے. وہ کوئی 15-16 ہزار ایکڑ رقبہ ہے, جس میں سے کوئی 10,000 ایکڑ جو ہے وہ سیراب ہوگا گریوٹی فلو سے, اور باقی جو ہے وہ لفٹ اریگیشن ہوگی. اب آپ بھی اس علاقے کے رہنے والے ہیں, اس میں بے شمار کاسے ہیں, نالے ہیں, یہ تو ایک دیوانے کی باڑا ہے. ابھی وہ چینل بنائیں, اس چینل پہ میرے حساب سے کوئی 25-30 ارب روپیہ خرچہ آتا ہے. بریجز آتے ہیں, کئی جگہ آپ کو ٹنل مارنی پڑتی ہے. یہ تو عجیب بات ہے, اس کے اوپر پہاڑی علاقہ ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے 2-3 ڈیم بنا کے اس ایریے کو سیراب کر دیں. ناظرین, آج کا یہ انٹرویو میں ناتمام چھوڑوں چونکہ گفتگو اتنی ملٹی ڈائمینشنل ہے. میں اس سیریز کے 3-4 پروگرامز اور ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا, لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. جو بھی سوال آپ کے ذہن میں, انگلینڈ, امریکہ, پوری دنیا میں آپ بیٹھے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہیں, کشمیری بہن بھائی, پاکستانی بہن بھائی, ایک ٹیکنوکریٹ, ایک دیانتدار ٹیکنوکریٹ میرے ساتھ موجود ہیں. جاوید شیراز صاحب سول انجینئر ہیں, ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. ڈیمز کو انہوں نے پاکستان کی, کشمیر کی لائف لائن قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی چیز پہ تنازع بن گیا تھا تو حضور اسکپ کیجئے, آگے چلیے, پیچھے مت جائیے, بریک مت لگائیے. قومیں وہی دنیا میں سرخرو ہوتی ہیں جو چلتی رہتی ہیں. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. آج کے اس پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, حافظ, گڈ بائے. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ